بڑا مقابلہ مرحلہ سپر 4 اور کولمبو میں بارش کا شروع پری مداسا اسٹیڈیم میں ہوگا ایکشن لگاتار آج ایشیا کپ میں پھر ہوگا پاک بھارت ٹاکرا پاکستان روایتی حریف کو ہرا کر ایونٹ کے فائنل میں کوالیفائی کر سکتا ہے پاکستان کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دونوں طرف کی شائقین اپنے ہیروز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بے قرار لیکن بارش کے پاس ہے ویلن کا کردار آج کولمبو میں بارش کی پیش گوئی ہے اتوار کو میچ مکمل نہ ہونے کی صورت میں پیر کو بھی میچ جاری رہے گا ایشیا کپ میں پاک بھارت کا پہلا میچ بھی بارش سے متاثر ہوا تھا شاہین نسیم حارث بھارتیوں سے مقابلے کے لیے دنیا کا بہترین فاسٹ بالنگ ٹرائیو ہے تیار شاہین اوپنرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ حارث کی رفتار کرے گی شکار نسیم شاہ بھی شاندار پرفارمنس دکھانے کے لیے بھی قرار راؤنڈ میچ میں بھارت کی پوری ٹیم تینوں فاسٹ بالرز نے ٹھکانے لگائی تھی بابر اعظم کو بھی اپنے پیس اٹیکس پر ناز کہتے ہیں ہمارے فاسٹ بالر بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں ہمیں نفسیاتی برتری حاصل ہے شعیب اختر بھی قومی ٹیم کو حوصلہ بڑھانے کولمبو پہنچ کے کہا بھارتیوں پاکستان سے بچ کے رہنا شاہین سوئنگ سے وکٹ اڑاتے ہیں نسیم اچھی جگہ گیند گرا کر اپنا شکار بناتے ہیں بھارتی اوپنر شمت گل نے پاکستانی پیسرز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہتے ہیں پاکستان کے پاس بہترین بالنگ اٹیک ہے بابر اعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں ان کی بیٹنگ دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں ایشیا کپ سپر 4 مرحلہ سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 21 رن سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا بنگلہ دیش کی ٹیم 258 رنز کے تعاقب میں 236 رنز بنا سکی سری لنکن ٹیم نے 9 وکٹوں پر 257 رنز سکور کیے تھے سدھرا سمارا 93 رنز کی شاندار اننگ کھیلی الیکشن 90 نہیں 60 دن میں ہونے چاہیے تھے اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے تو بتائیں کب کرائیں گے کیا 100 دن یا 120 دن میں الیکشن ہوں گے جیالے الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں بلاول بھٹو نے الیکشن سے متعلق آصف زرداری کے موقف رد کر دیا کہا زرداری صاحب کے بیان کا انہی سے پوچھیں گھر میں ان کے حکم کا پابند ہوں لیکن پارٹی کا معاملہ آئے تو سی ای سی اور کارکنوں کے فیصلے پر عمل کروں گا پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کیئر ٹیکر حکومت پر اعتراض نہیں لیکن وہ چیئر ٹیکر نہ بنے بلاول بھٹو کا سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ بدین میں پرتپاک استقبال کیا گیا خطاب میں کہا پیپلز پارٹی کے سوا باقی سب جماعتیں اشرافیہ کی جماعتیں ہیں میں پاکستان کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں بیٹے کا بیان جارحانہ والد کا انداز مفاہمانہ آصف زرداری کا الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار بیان میں کہا الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے وہ آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے سیاست سے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے سابق صدر نے نگراں سیٹ اپ سے بھی امید باندھی بولے کیئر ٹیکر حکومت SIFC کے منصوبوں کو مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک ہے تو ہم سب ہیں بلاول بھٹو نے جمعے کو الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈول دینے کا مطالبہ کیا تھا تک اندھیرا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں سب شیڈول آ گیا ہے لیکن الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں بالکل اندھیرا ہے اور ہم یہی PMLN کے اور ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ آپ پھر دسمبر جنوری میں ہمیں کہیں کہ ایک اور ٹرک بنائیں اور اس پہ سوار ہوں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی اندھیرا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم نون لیگ سے کہتا ہوں ایسا نہ ہو دوبارہ ایک ٹرک پہ سوار ہونا پڑے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی پروگرام سوال یہ میں گفتگو کہا موجودہ صورتحال میں الیکشن کی تاریخ نہ دینا سوال نشان ہے پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوگا اور فیصلہ کریں گے الیکشن کی تاریخ کیسے لینی ہے سڑکوں پر عوام سے رابطہ کریں یا عدالت جائیں استور کے حلقہ 1 میں ضمنی الیکشن میں پیچھے امیدوار خورشید خان نے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق خورشید خان نے 6219 ووٹ لیے نون لیگ کے رانا فرمان علی کا 5225 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر نشست سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی حلقے سے کامیاب ہونے والے امیدوار خالد خورشید کے والد ہیں
ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو چل رہی ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں. ڈالر کی اسمگلنگ, کھاد کی اسمگلنگ, چینی کی اسمگلنگ, آئل کی اسمگلنگ, ویٹ کی اسمگلنگ ہے. اس سے ملک بلیڈ ہو رہا. سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے. آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ تعالی کامیابیاں ملیں گی اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. نگراں وزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری کونسل کی اپیکس کمیٹی کا 5واں اجلاس. آرمی چیف, وزراء اعلیٰ, نگراں وفاقی کابینہ کے اراکین کی شرکت. معاشی ترقی کے اہداف, اسمگلنگ روکنے, غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اعلامیہ جاری. اجلاس کے بعد وزیروں کی پریس بریفنگ. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں آنے والے دنوں میں اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کامیابیاں نظر آئیں گی. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف بھی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. انہیں واپس ان کے ملک بھیجیں گے. ڈالر اسمگلنگ روک کر رہیں گے. اسٹاپ لسٹ میں تاجروں کے نام ڈالنے کی باتوں میں سچائی نہیں. معاون خصوصی اوورسیز سہراب ملک نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں. وزیر آئی ٹی عمر سیف نے کہا کیش کے نظام کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن. ایف آئی اے, حساس ادارے اور اسٹیٹ بینک نے گرینڈ آپریشن کے لیے کمر کس لی. ایکسچینج کمپنیز کا 2 سال کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا. غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی فہرست تیار. بینکوں سے لاکرز, مالکان اور سامان کی تفصیلات جمع کرنا شروع. اطلاعات ہیں کہ ڈالرز بڑی تعداد میں بینک لاکرز میں ذخیرہ ہیں. ڈالرز ریکوری آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے بینک لاکرز اسکین کیے جائیں گے. ایف پی آر کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملکیر آپریشن کا فیصلہ. 11,000 سے زائد افراد کی فہرست تیار. صنعت کار, مل مالکان, بڑے تاجر, پراپرٹی ڈیلر اور ہول سیلرز کے نام شامل. ایف پی آر کا جعلی سیلز ٹیکس انوائسز بنانے والے گروہ کے خلاف کریک ڈاؤن. قومی خزانے کو 11 ارب نقصان پہنچانے والے اسکینڈل میں 4 ملزمان گرفتار. ملک بھر میں بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی. ملتان میں 319 مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی. 68 مقدمات درج, 1,79,00,000 روپے جرمانہ. گجرانوالہ میں 43 بجلی چور پکڑے گئے, 23 لاکھ سے زائد جرمانہ. مریدکے میں سابق ٹاؤن ناظم ندیم نواز چھینا کی بجلی چوری پکڑی گئی. غیر قانونی ٹرانسفارمرز برآمد کر لیا. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کرپٹ افسران کے خلاف بھی کریک ڈاؤن. اداروں میں کرپٹ افسران کی غیر قانونی ملی بھگت سے بجلی چوری جاری تھی. 1914 افسران کے خلاف کارروائی. 248 بدنام اور منفی ساخت کے افسران کو تبدیل کر دیا گیا. چینی مافیا کے گرد بھی شکنجہ کسا جانے لگا. سوات خواجہ خیلہ میں خفیہ گودام پر چھاپا. چینی کے 14,000 تھیلے برآمد. 9 ملزمان گرفتار. چینی کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناع. پنجاب حکومت نے حکم امتناع کے خلاف درخواست دائر کر دی. چیئرمین تحریک انصاف نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. دونوں قوانین کا لدم قرار دینے کی ابتدا موقف اپنایا. بلوں پر صدر نے دستخط نہیں کیے. درخواست میں صدر, سیکرٹری قومی اسمبلی, وزارت قانون اور داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے. ماہر قانون اشتر الصاف کہتے ہیں پی ٹی آئی نے یہ قوانین خود متعارف کروائے تھے. پارلیمنٹ سپریم ہے, صدر کو صرف رائے دینے کا اختیار ہے. فیصل چودھری بولے آئین کے تحت صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. پارلیمنٹ موجود نہیں, اسی لیے سپریم کورٹ کو معاملے پر رائے دینا پڑے گی. سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام جہانگیر جتون کہتے ہیں آرٹیکل 75 کی سب آرٹیکل 1 کے 2 حصے ہیں. دوسرے حصے کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ قانون اس لیے چیلنج کیا کہ ایکٹ کے بجائے آرٹیکل حتمی اور زیادہ اہم ہوتا ہے. گواہ کر لیا گیا ہے اور جنہوں نے گواہ کیے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو سرے عام عدالت میں آنے کی اجازت دی جائے.
پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کراچی کے علاقے سے گرفتار، عثمان ڈار کو سادہ لباس افراد نے حراست میں لیا۔ پی ٹی آئی کہنا ہے عثمان ڈار کو فوری بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عثمان ڈار کی والدہ کہتی ہیں بیٹا اغوا ہو کیا، جنہوں نے کیا وہ کہتے ہیں علم نہیں، اپیل کرتی ہوں بیٹے کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدم پیشی پر ارشد شریف کے پروگرام پروڈیوسر علی عثمان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ ارشد شریف کی اہلیہ، بیٹا اور پروڈیوسر سمیت 19 افراد گواہان میں شامل ہیں۔ ارشد شریف کی فیملی سرکار کی مدعیت میں درج ایف آئی آر پہلے ہی رد کر چکی۔ مجھے کوئی سمن جاری نہیں ہوا، میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ میرے کوئی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے میں۔ وہ جو ہم نے درخواست کی تھی اس پہ تو ایف آئی آر کٹی نہیں، تو ایف آئی آر میں تو انہوں نے خود ہی کاٹی ہوئی ہے، اس کا مجھے پتا بھی نہیں کہ کیس کیا چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے۔ سرکار نے ارشد شریف قتل کی ایف آئی آر اپنے مدعیت میں درج کی، ہماری درخواست پر نہیں۔ ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد کہتی ہیں سمن جاری ہوا، نہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا علم ہے۔ مجسٹریٹ کی سطح پر کیس کیا چل رہا ہے اور کہاں چل رہا ہے مجھے معلوم نہیں۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے، جہاں میں پیش ہوتی ہوں۔ ارشد شریف کی بیٹی علیزہ ارشد نے ٹویٹ میں لکھا، یہ کیسا نظام ہے جہاں مظلوم کو ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ پی ایف یو جے کا بھی شدید رد عمل۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں ارشد شریف کے ورثاء اور ساتھیوں کے خلاف ہتک آمیز سلوک قابل مذمت ہے۔ ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی انتقامی کارروائی ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں۔ آئندہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہماری اسمبلیاں مکمل ہو کر واپس آ جائیں گی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر سیاسی آئینی بحران سے ہم بچ سکتے۔ سینٹ الیکشن سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی کو یقین، AR1 نیوز سے گفتگو میں بولے ملک میں ٹکراؤ اور محاذرائی سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ صدر مملکت سے مفاہمت کی سیاست کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا۔ مذاکرات اور مفاہمت سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ اور معیشت کی بحالی ممکن ہے۔ نگراں حکومت کا بڑا قدم، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کے دروازے کھل گئے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا نئی ویزا رجیم سے متعلق اہم اعلان۔ کہا کاروباری افراد کو بآسانی ویزا فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ بیرون ملک کاروباری حضرات آسان ویزا دیں گے۔ پاکستان سے جاری ایک دستاویز دکھا کر سفارت خانے سے ویزا حاصل کیا جا سکے گا۔ شیخوپورہ کے قریب موٹر وے پر بس الٹ گئی، 6 مسافر جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق M2 موٹر وے پر خانقاہ ڈوگرا انٹرچینج پر بس کو تیز رفتاری اور اوور لوڈنگ کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے جانی بیڑی سے 6 کھلاڑیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی اظہر شاد کے مطابق فٹ بال کھلاڑی آل پاکستان چیف منسٹر فٹ بال گولڈ کپ میں شرکت کے لیے سوئی سے سبی جا رہے تھے۔ مغوی کھلاڑیوں کے نام عامر، فیصل، سہیل، یاسر اور شراز ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں نے فٹ بال کھلاڑیوں کو اغوا کیا ہے۔ FC ڈپٹی کمشنر اور لیویز ٹیمیں کھلاڑیوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، ناس نائک جمشید خان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ کنکوٹ میں قومی شاہراہ پر ڈاکوں کی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، روڈ بند کر کے مسافروں سے لوٹ مار کی، 3 ٹرک ڈرائیورز کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ ڈاکوں نے واردات کے دوران پولیس پر بھی فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے نفری روانہ کر دی ہے، ڈرائیورز کو جلد بازیاب کر لیں گے۔
غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جلد کارروائی ہوگی. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کہنا ہے اسٹریٹ کرائم اور منشیات کا خاتمہ اولین ترجیح. کراچی والے اسٹریٹ کرائم میں واضح فرق محسوس کریں گے. تھانہ ڈیفنس کے دورے پر گفتگو میں کہا نئے پولیس افسران تعینات ہو گئے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ پر تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے. جتنے بھی ان لیگل امیگرینٹ افغانیز ہیں سن لیں کہ آپ خود ہی اپنا ٹکٹ کٹوائیں اور یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اگلے 2 ہفتوں میں وہ کارروائی ہوگی کہ پھر اگلے 10 سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑے گا. ٹکٹ کٹوائیں اور یہاں سے چلے جائیں. گورنر سندھ کامران ٹیچوری نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو خبردار کر دیا. کہا 2 ہفتے میں وہ کارروائیاں ہوں گی کہ 10 سال جیل میں رہنا ہوگا. کامران ٹیچوری کی کرنگی میں ڈاکوں کے ہاتھوں قتل باپ بیٹے کے گھر آمد تعزیت کی. کہا اب ایسا نہیں چلے گا، پولیس 48 گھنٹے کے اندر نتائج دے. مراکش میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی. ہلاکتیں 1000 سے بڑھ گئیں، سینکڑوں زخمی اور لاپتہ. صوبہ الحوض سمیت وسطی مراکش میں عمارتیں زمین بوس، پہاڑی علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی. مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا مراکش سے اظہار یکجہتی. صدر ڈاکٹر عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا زلزلے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں G20 اجلاس. امریکی صدر جو بائیڈن سمیت کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، ترکیہ سمیت دیگر ملکوں کے سربراہان نئی دلی میں موجود. نئی دلی میں مکمل لاک ڈاؤن، لوگ گھروں میں محصور. بھارتی صحافی اروندھتی رائے عالمی رہنماؤں سے بھارت میں جاری ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. کہا بھارت میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں. مسلمان اور اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر عالمی سربراہان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. چین میں انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر میں پاکستان توجہ کا مرکز بن گیا. پاکستانی پیویلین میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا. سفیر معین الحق نے پیویلین کا افتتاح کیا. ایونٹ میں 120 ممالک شریک ہیں. اور ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں کھیلیں گی. آسٹریلوی آل راؤنڈر مچل مارش کی پیشگوئی. کہتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں بھارت کو 65 رنز پر آؤٹ کر گئی.